السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر احمد صدیقی، اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے ورڈ پریس کو لوکل ہوسٹ پہ کس طرح سے سیٹ اپ کرنا ہے۔ تو اپنا ٹیوٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایگزام کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ایگزام ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ گوگل پہ سرچ کریں ایگزام، تو یہاں آپ کے پاس فرسٹ جو لنک آئے گا ڈاؤن لوڈ ایگزام، اس پہ کلک کریں گے، اور یہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے 8.1.6، اور پی ایچ پی ورژن بھی 8.1.6 ہے۔ تو یہ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈڈ ہے، تو اس لیے میں ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ کو۔ اور اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے، آپ نے ورڈ پریس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ورڈ پریس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ اس کی ویب سائٹ wordpress.org پہ جائیں گے۔ wordpress.org پہ جانے کے بعد آپ یہاں ٹاپ رائٹ کارنر پہ دیکھیں گے، یہاں گیٹ ورڈ پریس لکھا ہوا ہوگا، اس پہ کلک کریں گے۔ تو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو یہاں ڈاؤن لوڈ ورڈ پریس 6.0.1، یہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے 6.0.1۔ تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور اس کی زپ فائل آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ میرے پاس یہ بھی ڈاؤن لوڈڈ ہے آلریڈی، تو میں اس کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا۔ اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب چلتے ہیں جہاں ہمارے پاس ڈاؤن لوڈڈ فائلز ہیں۔ یہ اوپر ایکسام کا سیٹ اپ پڑا ہے، اور نیچے ورڈ پریس کی زپ فائل پڑی ہوئی۔ اب ہم لوگ ایکسام کو انسٹال کر لیتے ہیں۔ اس کو ڈبل کلک کریں گے، تو یہ آپ سے پرمیشن مانگے گا، اور اس کو آپ پرمیشن دے دیں۔ سیٹ اپ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کے پاس ایک یہ ایرر آ سکتا ہے، یوزر اکاؤنٹ کنٹرول کا ایرر۔ اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ سمپلی اسٹارٹ بٹن پہ کلک کریں، اور یہاں آپ یوزر اکاؤنٹ کنٹرول سیٹنگ پہ چلے جائیں، اور یہاں سے آپ اس کو ڈریگ کریں اور بالکل لاسٹ پہ لے جائیں، اور نیور نوٹیفائی پہ لیں، اور ادھر سے آپ اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایرر نہیں شو ہوگا۔ پھر اس کو آپ یہاں سے کراس کرتے ہیں۔ اب اس ایرر کا کوئی لنک نہیں رہے گا ایگزام کے ساتھ، کیونکہ یہ ایگزام کی کچھ فنکشنالٹی کو لمٹ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ ایرر ہمیں ریزالو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ اس کو نیکسٹ کریں، اور یہ ہمارے پاس یہ جو ایکسٹرا فائلز ہیں آپ ان کو ان چیک کر دیں۔ فائل ضلع ایف ٹی پی سرور، مرکری میل سرور، اور ٹوم کیٹ، اور برڈ، ویبلائزر، اور فیک سینڈ میل، یہ ساری فائلز جو ہیں یہ ہمیں ورڈ پریس کے لیے نہیں چاہیے، تو ہم لوگ اس کو انسٹال بھی نہیں کریں گے۔ باقی یہ پی ایچ پی مائی ایڈمن، پی ایچ پی مائی ایس کیو ایل، اور اپاچے، یہ چیک رہے گا، اور یہ ہم لوگ انسٹال کریں گے۔ آپ اب نیکسٹ کر دیں، اور یہ آپ کو یہاں بتا رہا ہے کہ یہ اس فولڈر سی فولڈر میں اور ایکس ایم میں چاہے انسٹال ہوگا۔ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو لینگویج بتا رہا ہے انگلش اس کو رہنے دیجیے گا، نیکسٹ کر دیجیے۔ اور اس کو یہاں سے آپ نے لرن مور اباؤٹ بٹنامی اور ایگزام تو نہیں کرنا، اس کو ان چیک کر دیں، اور اس کو نیکسٹ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں، اور اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ انسٹالیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اپروکسیمیٹلی 5 منٹ، اگر آپ کا پی سی اچھا ہے۔ اچھا، یہ انسٹال ہو گیا ہے۔ اب اس کو آپ فنش کر دیں یہاں سے۔ فنش کرنے کے بعد یہاں آپ ایک پینل کھل جائے گا، کنٹرول پینل، ایگزام کا کنٹرول پینل۔ یہاں اپاچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور مائی ایس کیو ایل، یہ دونوں اس کی سروسز کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہاں سے مائی ایس کیو ایل کی سروسز کو انسٹال کرنا ہے۔ یہاں آپ سے مائی ایس کیو ایل کے لیے یہ پرمیشن مانگے گا، تو اس کو الاؤ ایکسیس کر دینا۔ انسٹالیشن میں ایک اسٹیپ رہ گیا تھا، اپاچے کی بھی یہ اس طرح سے پرمیشن مانگے گا، وہ بھی آپ نے اس کو الاؤ ایکسیس کر دینا۔ تو یہ آپ یہ اب رننگ پوزیشن میں ایگزام آپ کا انسٹال ہو گیا۔ اب آپ نے ورڈ پریس کے لیے ورڈ پریس کو سیٹ اپ کرنا ہے اس پہ۔ اگر آپ نے وہاں سے نہیں کرنا تو آپ ڈائریکٹ لوکل ہوسٹ / PHP my admin بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ریڈائریکٹ کر دے گا ادھر۔ تو
اب یہاں آپ نے پہلے سے فرسٹ اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں ایک اسکیما بنا لینی ہے، یعنی کہ ڈیٹا بیس بنا لینی ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں نیم لکھیں ڈیٹا بیس کا، مائی ڈیٹا. یہاں میں ایک نیم لکھ دیتا ہوں، مائی ڈیٹا بیس لکھ دیتا ہوں، اور اس کو ہم لوگ کریٹ کر دیں گے. تو یہ میرے پاس ایک ڈیٹا بیس یہاں کریٹ ہو جائے گی مائی ڈیٹا بیس کے نام سے. تو یہ جب کریٹ ہو جائے گی، آپ دوبارہ اس فولڈر میں جائیں، اور یہ آپ کے پاس یہاں زپ فائل پڑی ہوگی ورڈ پریس کی. اس میں سے آپ جتنی فائلز ہیں ورڈ پریس کی وہ کاپی کریں، ساروں کو کاپی کریں، اور سی لوکل ڈسک سی میں جائیں، اور یہاں آپ کے پاس فولڈر بنا ہوگا ایکس ایم کا. ایکس ایم کا فولڈر اوپن کریں، اور اس میں آپ کو ایک فولڈر مل جائے گا ایچ ٹی ڈاکس کے نام سے. ایچ ٹی ڈاکس کو اوپن کریں گے. یہاں آپ نے جو بھی اپنی ویب سائٹ کا نام رکھنا ہوگا، اس نیم سے آپ ایک فولڈر بنا لیں. یہاں میں اب اس فولڈر کا نیم دے دیتا ہوں مائی ویب سائٹ، یا میں اسمال میں دے دیتا ہوں مائی ویب سائٹ. تو یہ آپ نے اس کو نیم دے دیا، اور اس کے اندر اس کو اوپن کر کے یہاں آپ نے جتنی فائلز کاپی کی تھی وہ آپ نے یہاں پیسٹ کر دینی ہے. تو یہ جب تک پیسٹ ہوتی ہیں، یہ بھی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ کافی ساری اس کی فائلز ہیں. دیکھیں 3139 کو شو کر رہا ہے. اب یہاں آپ کے پاس ساری فائلز جو ہیں وہ ساری کاپی ہو گئی ہے. اب ہمارا اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے WP config فائل کو ایڈٹ کرنا ہے. فرسٹ سٹیپ ایڈٹ کا یہ ہے کہ اس کا نیم جو ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے، اور اس کے آگے جو یہ سیمپل لکھا ہوا ہے اور یہ جو لاسٹ والی ڈیش ہے یہ ہم نے ہٹا دینی ہے، سیمپل اور یہ ڈیش. اب ہمارے پاس اس فائل کا نیم ہے WP config .php. اس کو سیو کریں اس نیم سے، اور اس کو پھر ہم نے اوپن کرنا ہے. اوپن وتھ کریں اسے، مور ایپ نوٹ پیڈ پہ اوپن کریں. نوٹ پیڈ پہ اوپن کیا، اور یہاں پر ہم نے اس کی ڈیٹیلز فل اپ کرنی ہے. یہاں جو ہم نے ڈیٹا بیس کا نیم رکھا تھا، میں نے نیم رکھا تھا مائی ڈیٹا بیس، مائی ڈیٹا بیس. یہاں سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں آپ نے کیا نیم رکھا تھا اپنی ڈیٹا بیس کا، اور یہاں پر آپ اس کے مطابق اس کو چینج کر دیں. ہمارا ڈیٹا بیس ہو گیا. یوزر نیم بائی ڈیفالٹ جو لوکل ہوسٹ کا ہوتا ہے وہ روٹ ہوتا ہے، اور پاسورڈ بائی ڈیفالٹ کوئی بھی نہیں لگا ہوتا، تو اس لیے یہاں ہم اس کو ایم ٹی رکھ دیتے ہیں. اس کو یہاں ایم ٹی رکھنا ہے، لیکن دھیان رہے کہ آپ یہ جو انورٹڈ کوماز ہیں یہ آپ ریموو نہ کریں. انورٹڈ کوماز کا دھیان رکھنا ہے، اور اس کو پھر ادھر فائل میں جا کر اس کو سیو کر دیں. فائل میں جا کے سیو کریں گے، دین آپ اس کو کلوز کر دیں. اور اب آپ ایچ پہ آئیں یا کوئی بھی براؤزر اوپن کریں، اور یہاں آپ لکھیں لوکل ہوسٹ /، اور جو آپ نے یہاں اپنے فولڈر کا نام رکھا تھا. یہاں میں نے فولڈر کا نام رکھا تھا مائی ویب سائٹ، یہ والا فولڈر کا نام مائی ویب سائٹ. تو یہاں میں مائی ویب سائٹ لکھوں گا. تو اسٹیبلشنگ ڈیٹا بیس کنیکشن، تو ہماری ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوا. اس کو چیک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ کیا ایشو ہے. اس کے لیے آپ WP config فائل میں جائیں.
یہاں پر ہم نے ڈیٹا بیس کا نیم سیم نہیں رکھا تھا. یہ دیکھیں بی یہاں اے لکھنا میں بھول گیا تھا, تو یہ نیم یہاں سیم رکھیں گے اور اس کو ہم لوگ سیو کر دیتے ہیں. یہاں سے سیو کریں گے اور اس کو کلوز کر دیں, اور اس کے بعد ہم اس کو ریلوڈ کریں گے. تو دیٹس ورکنگ فائن. اور اب اس کو ورڈ پریس کو سیٹ اپ کرنا ہے, تو یہاں لینگویج انگلش ہی رکھیے, کنٹینیو کریں, اور یہاں سائٹ ٹائٹل آپ دے دیں کوئی بھی. میں نے وہاں اس کا فولڈر کا نیم جو ہے وہ مائی ویب سائٹ رکھا ہے, تو یہاں بھی میں ویب سائٹ رکھی تھی. یوزر نیم ویسے لوکل ہوسٹ ہے, لیکن اگر آپ لائیو ہوسٹنگ کر رہے ہیں تو یہاں یوزر نیم بھی اسٹرانگ رکھیں اور پاسورڈ بھی اسٹرانگ رکھیں. لیکن کیونکہ لوکل ہوسٹ ہے تو آپ یہاں سمپل ایڈمن بھی رکھ سکتے ہیں, تو تاکہ آپ کو بھولے نا. تو یہاں میں صرف ایڈمن رکھ رہا ہوں, کنفرم ویک پاسورڈ. یہاں میں ایک ای میل آئی ڈی بھی دے دیتا ہوں, اور یہاں انسٹال ورڈ پریس کر دیں. تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کے بعد انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. تو یہ آپ کو لاگ ان کا آپشن دے گا, یہاں سے آپ لاگ ان کر لیں. ایڈمن پاسورڈ رکھا ہے تو لاگ ان کر لیں. لاگ ان کر لیں, اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. تو اس طرح کے اور اچھے ٹیوٹوریل دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب اور یہ ویڈیو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.